اسٹوڈینٹس، آج ہم SE601 سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے فال 2024 کی، اس کو سولو کریں گے۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 7 نومبر 2024۔ یہ کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں، آپ ان انسٹرکشن کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے۔ آلموسٹ ہر بندہ جانتا ہے کہ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے سے پہلے کون کون سی کنڈیشنز فلفل کرنی ہوتی ہیں۔ ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں پرابلم سٹیٹمنٹ پہ۔ یہ ہے کہ کنسیڈرنگ دی پرابلم سٹیٹمنٹ وچ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل SDLC would you recommend for the online handmade bag ordering system۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ایسا آن لائن سسٹم تیار کرنا ہے جو کہ ہینڈ میڈ بیگ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے اور آن لائن ہے وہ سب، تو اس کے لیے آپ نے جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے تو سافٹ ویئر ڈیولپنگ کے لیے ایکسکیوز می کون سا ماڈل آپ نے چوز کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایک ماڈل فالو کرنا ہوتا ہے۔ SDLC جو ہے یہ لائف سائیکل ہوتے ہیں سافٹ ویئر کے، اور اس کے بہت سے ماڈلز ہیں آگے۔ تو آپ نے جو سلیکٹ کرنا ہے اس کے اگینسٹ آپ نے پرووائڈ ٹو اسٹرانگ ریزن فار یور چوائس۔ جو آپ نے ماڈل سلیکٹ کرنا ہے آپ نے 2 ریزنز پیش کرنے ہیں کہ کیوں آپ کو یہ ماڈل اچھا لگتا ہے وہ ایپلیکیشن یا وہ سسٹم بنانے کے لیے۔ ایڈیشنلی لسٹ 5 ایڈوانٹیجز اینڈ 5 ڈس ایڈوانٹیج آف ریکمینڈڈ SDLC ماڈل۔ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ نے ماڈل سلیکٹ کیا ہے اس کی 5 ایڈوانٹیجز اور 5 ڈس ایڈوانٹیجز یہ بھی آپ نے مینشن کرنی ہے۔ بس یہی ہمارا 20 نمبر کا ایک پرابلم ہے، یعنی کہ آپ نے ایک ماڈل سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے 2 ریزن دینے ہیں اس کے حق میں، اور پھر اس کے 5 ایڈوانٹیجز بتانی ہیں اور 5 ڈس ایڈوانٹیجز بتانی ہیں۔ یہی ہماری پرابلم سٹیٹمنٹ ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی سلوشن کی طرف۔ تو سلوشن فائل میں آپ دیکھیے یہ ہماری سلوشن فائل ہے، اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، فال 2024 ہے، اور یہ ہے ہماری اس کی SDLC ماڈل کے بارے میں۔ دا مین سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز انکلیوڈ واٹر فال ماڈل، یعنی یہ اب آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ماڈل کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا انفارمیشن کے لیے آپ بھی یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہے واٹر فال ماڈل، پھر ہے ایجائل ماڈل، وی ماڈل یعنی ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن ماڈل، آئٹریٹو ماڈل، اسپائرل ماڈل، بگ بینگ ماڈل، ریڈ ماڈل، ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، ریڈ مین ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، اینڈ ڈیو آپس ماڈل یعنی کہ ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشن ماڈل ایٹسیٹرا۔ یہ ٹوٹل ماڈلز ہیں۔ اب آپ نے جو سافٹ ویئر بنانا ہے ہینڈ بیگ جو آن لائن سسٹم ہے، آرڈرنگ سسٹم ہے، اس کے لیے آپ نے کون سا ماڈل چوز کیا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا چوز کیا ہے۔ ایچ ماڈل اسسٹ اسپیسیفک پروجیکٹ نیڈز اینڈ دی چوائس ڈیپینڈز آن فیکٹرز لائک پروجیکٹ کمپلیکسٹی، ریکوائرمنٹ، اسٹیبلٹی، رسک ٹالرنس اینڈ ٹائم لائن۔ بٹ فار این آن لائن ہینڈ میڈ بیگ آرڈرنگ سسٹم دا ایجائل SDLC ماڈل وڈ بی دا موسٹ سوٹیبل چوائس۔ یہاں پہ ہم نے ایجائل سسٹم ایجائل ماڈل سسٹم جو ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو اگر ہم نے ایجائل سلیکٹ کیا ہے تو اس کے حق میں ہم نے 2 ریزن پیش کرنے ہیں۔ ریزن فار چوزنگ ایجائل، فلیکسیبلٹی ہے اس کی، اور دوسرا ہے کنٹینیوس یوزر انوالومنٹ۔ فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک بندہ آن لائن سٹور پہ جو اونر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ 4 پروڈکٹ اس نے لسٹنگ کر لی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے یار 4-5 تو میں پہلے سیل کر رہا ہوں، تو میں 5-7 یا 10 جو ہے نا وہ اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو سسٹم اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ آئٹم ڈیلیٹ کر سکتا ہو یا کچھ ایڈیشن کر سکتا ہو، اور تھوڑی بہت اس کو بھی ایکسیس ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے سسٹم کو
جو مین ڈھانچہ اس کو ڈسٹرب نہ ہو لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کی چیزیں پوری ہونی چاہیے. تو یہ ہوتی ہے فلیکسیبلٹی. اس کو آپ ریڈ کر لیجئے گا. سیکنڈ ریزن ہے کنٹینیوس یوزر انوالومنٹ. یہ کہتا ہے کہ سسٹم ایجائل میں ایک ہمیں یہ بھی اپورچونٹی ملتی ہے کہ یوزر اس پہ اپنے ریویوز دیتا ہے, ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے, اور ان کے ایکسپیرینس کی بیس پہ ڈیولپرز اس کو ایجائل ماڈل کے تھرو جیسے جیسے ان کو ریویوز ملتے ہیں اور ایکسپیرینس شیئر کیا جاتا ہے وہ اس سسٹم کے اندر بہتری لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ یوزر کی انوالومنٹ جو ہے یہ بھی اس کا ایک بڑا فیچر ہے جو ہمارے ایجائل ماڈل کے لیے کے حق میں جاتا ہے. یہ ایک ریزن ہے. 2 ریزن ہم نے دے دیے. پھر تھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. یہ 5 ایڈوانٹیجز ہم نے دے دیے ہیں اور ساتھ ہیں یہ 5 ہی ڈس ایڈوانٹیجز. تو آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے. ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اس کیا اگر میں لنک پرووائڈ کرتا ہوں تو آپ نے ایز اٹ از اس کو نہیں اپلوڈ کرنا اپنے ایل ایم ایس پہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ پلیجرزم کی بہت سخت پالیسی ہے ورچوئل یونیورسٹی کی, اور وہ پلیجرزم کے اگینسٹ آپ کو 0 مارک اوارڈ کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس میں لازمی آپ نے اپنے ورڈز یا اس جو ہم نے لکھی ہوئی چیز ہے اس کو کہیں آگے پیچھے ڈاٹا کو شفل کیجئے گا. سیم نمبرنگ نہیں کرنی, سیم پیٹرن نہیں کرنا, ورڈ سیم نہیں ہونے چاہیے, اور ڈاٹا تو بالکل بھی سیم نہیں ہونا چاہیے. مین ٹو سے اگر آپ نے اسی چیز کو ہی آگے پیش کرنا ہے تو اس کو شفل کریں, چیزوں کو اوپر لے جائیں, اوپر والی کو نیچے لے جائیں, نیچے والوں کو سینٹر میں لے کے آئیں. اس طرح کر کے شفل کریں گے تو امید ہے کہ آپ کی اس قابل ہو جائے گی کہ آپ اس کو پریزنٹ کر سکیں. ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کچھ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں لنک نہیں دے رہا ہوں. بھائی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لنک میں پرووائڈ کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں. پرابلم یہ ہے کہ میرا یہ والا چینل یہ بالکل نیولی میں نے ابھی بنایا ہے, دوسرا دن ہے آج. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہوگا یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ جو نیو چینل اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ کلکیبل جو لنکس ہیں وہ پرووائڈ نہیں کیے جاتے, پرمیشن نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ڈرائیونگ لائسنس یا کوئی آئی ڈی وغیرہ یوٹیوب والوں کو دینی ہوتی ہے. وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں. ویریفائی کرنے کے بعد پھر وہ ایک میسج آتا ہے. پھر وہ جو میں نے لنکس پرووائڈ کیے ہیں جو آپ کو شاید ڈمی لنکس لگ رہے ہوں گے تو پھر ان کو آپ کلکیبل کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. تو میری طرف سے یہ کوئی ایسا دھوکہ فراڈ نہیں ہے. آپ پلیز ان ٹچ رہیے. انشاءاللہ آپ کو اچھا کانٹینٹ ملے گا اور فری آف کاسٹ بھی ملے گا. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول کے اس چینل کو کہیں آگے لے کے جاؤں. خوش رہیے.